مجھے 2019 میں یہ ٹاسک دیا گیا تھا فیٹف کا، خان صاحب کی طرف سے نا، مجھے ریکمینڈ کیا گیا تھا ہمارے کنسلٹنٹس کی طرف سے بھی جو پاکستان کے تھے اور سارا کچھ. اور مجھے بڑے میرے دوستوں نے اور کالیگز نے کہا کہ یہ ذمہ اپنے اوپر نہ لو، کیونکہ پاکستان کی بڑی چیکڈ ہسٹری ہے اور ڈسکریڈیٹڈ ہے پاکستان فیٹف میں. بہرحال لیکن میں نے وہ لیا، خان صاحب نے کہا کہ یہ کرنا ہے. اور تو جب میں پہلی دفعہ گیا نا پیرس، تو وہاں پہ یہ 2000 آئی تھنک سپٹمبر اکتوبر 2019 کی بات ہے. تو مجھے اس میں فیٹف کے کمرے میں بیٹھ کے بڑی شرمندگی ہوئی. اور ہمارا پورا، کیونکہ پاکستان وہاں پہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ اپنی کمٹمنٹس کر کے دوبارہ وہاں پہ بیک ٹریک کیا ہے، اپنی ڈیڈ لائنز مس کی ہیں. اور یہ مسلم لیگ نون کے ٹائم کے اوپر خاص طور پہ بہت خرابی ہوئی تھی. ہم گرے لسٹ میں بھی نا 2018 فروری میں ڈلے تھے پی ایم ایل این کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے. تو میں جب وہاں اس کمرے سے باہر نکلا تو مجھے جو ہمارے اس وقت فرانس کے ایمبیسڈر تھے معین صاحب، بڑے ہمارے ٹاپ ڈپلومیٹ اور پروفیشنل ڈپلومیٹ تھے، بعد میں وہ انڈیا بھی چلے گئے، ہماری ایمبیسڈر وہاں پہ لگ گئے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ حماد صاحب یہ ایک طرح سے نا میں اس کی سلور لائننگ یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کی موجودگی میں یہ ساری گفتگو ہوئی ہے. تو میں نے کہا آپ معین صاحب، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ یہ گفتگو کبھی نہیں ہوگی پاکستان کے بارے میں جو آج ہوئی ہے. میں پھر واپس گیا، خان صاحب سے میں نے اکیلے ملاقات کی، اور خان صاحب نے مجھے کہا کہ یہ فیٹف سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ چیزیں ضروری ہیں جس کی وجہ سے ہم سٹک اپ ہیں. خان صاحب نے پھر ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے تھے ان کو بھی کانفیڈنس میں لیا، اور ایک باقاعدہ ٹاسک فورس بنی ہوئی تھی. اس میں ساری جو ڈیسیجنز لینے والے تھے وہ لیے گئے. اور اس کے بعد ہر مرحلہ آپ یقین مانیں کہ وہ ہمارے لیے پھر بہتری کی طرف ہی جاتا گیا. انڈیا نے بڑا پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی، اور ایک مرتبہ تو ایسے ہوا کہ ہم تقریباً بلیک لسٹ ہونے لگے تھے. اور پورا جو فیٹف کا وہاں پہ کھڑا تھا جو فورم تھا پوری دنیا کے آگے، تو انہوں نے میری تقریر کے بعد میری پرسنل گارنٹی میں نے ان کو اپنی دی کہ آپ ہمیں ایک پلینری کا موقع دیں، تو یہ جتنی آؤٹ اسٹینڈنگ آئٹمز ہیں یہ ساری کی ساری. تو اس نے جو ہمارا فیٹف کا اس وقت کو چیئر تھا، وہ روٹیشن کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اس نے باقاعدہ یہ کہا، اس نے کہا کہ جی پاکستان کے منسٹر خود یہاں موجود ہیں اور ان کی پرسنل گارنٹی کے اوپر ہم ایک اور پلینری کا ان کو سائیکل دے رہے ہیں. اس ایک سائیکل میں ہم نے سب سے زیادہ پروگرس کی، اور وہ سارے ہم نے جو کنٹینشیس ایشوز تھے ان کو ہم نے کلوز کر لیا، اور پھر اٹ واز اونلی اے میٹر آف ٹائم کہ ہم گرے لسٹ سے نکل جائیں. تو بڑا اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئے، بڑا یہ مشکل مرحلہ تھا، اور پورا جیسے کہتے ہیں نا مورچہ کس کے ہمیں بلیک لسٹ کرنے کی تیاری کی گئی تھی. اور یہاں پہ ہماری جو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی اے کے ٹائم پہ اکانومی بڑی زبردست اسموتھلی اوپر جا رہی تھی، تو اس کو بھی نا سیبوٹاج کرنے کی یہ ایک ہمارے جو دشمن ممالک ہیں ان کی طرف سے کوشش کی گئی تھی.